الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ 2-3 دن سے ملک پاکستان میں ایک بل کی متعلق بحث ہو رہی ہے جس کو ٹرانسجنڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل کب اور کس نے انٹروڈیوس کیا ہے، کس نے اس بل کو پیش کیا ہے، سب سے پہلے کس نے اس بل کو بنایا۔ تو یہ بل 21 اگست 2017 کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور یہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاب، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے مل کر یہ جو بل ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، جس میں سے سینیٹر روبینہ خالد فرام پاکستان پیپل پارٹی، سینیٹر روبینہ عرفان فرام پاکستان مسلم لیگ قاف، سینیٹر ثمینہ عابد فرام پاکستان تحریک انصاف، سینیٹر کلثوم پروین فرام پاکستان مسلم لیگ نون، یہ جو 4 سیکولر جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس بل کو پیش کیا 2017 میں 21 اگست کو۔ اور یہ کس نام سے پیش کیا گیا؟ ٹرانسجنڈر کے نام سے۔ اور انہوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جو خواجہ سرا ہے، جو خنثی مشکل ہے، خواجہ سرا، ان کو حقوق دینے کے لیے کہ ان کو میراث میں حصہ ملے۔ اگر کسی گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہو۔ اگر وہ نادرا میں جائے، وہاں پہ اپنا بیان دے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں مرد ہوں، مردوں کے جیسے فیل کر رہا ہوں، تو وہ اپنا شناختی کارڈ بنائے مرد کے جیسا، اور ان کو مردوں کے جو حقوق ہے وہ مل جائے۔ اور اگر کوئی خواجہ سرا یہ فیل کرے کہ میں عورت ہوں، وہ جا کے وہاں پہ درخواست دے نادرا میں، اور وہاں وہ یہ بیان دے کہ میں عورتوں جیسے فیل کر رہی ہو، تو وہ اپنا شناختی کارڈ عورتوں والا بنا دے۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی لوگوں کو، لیکن اصل میں یہ چیز ہے کیا؟ ٹرانسجنڈر اصل میں کہتے ہیں جنس کو تبدیل کرنا، چینج کرنا۔ اگر کوئی شخص مرد بھی چاہے اور وہ اپنی مرضی سے جا کے نادرا میں درخواست دے کہ میں عورت بننا چاہ رہی ہوں اور میں عورتوں کی طرح فیل کر رہا ہوں، مرد ہے وہ عورت بننا چاہتا ہے، جا کے اس نے درخواست دی اور وہاں پہ اس کو شناختی کارڈ بنا کے دے دیا کہ یہ آج کے بعد یہ مرد جو ہے یہ عورت بن گئی۔ اور اسی طریقے سے کوئی عورت وہ یہ کہنا شروع کرے کہ بھئی میں تو مرد بننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں مرد کی طرح فیل کر رہی ہوں۔ مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے اسلام کو اور اللہ کی تخلیق کو، کہ انسان کو جس طرح اللہ نے بنایا اس کو مذاق بنا کر پیش کیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہے ان کو اللہ نے درجات دی ہے عورتوں کے اوپر۔ مرد وہ کیا ہے؟ وہ آقا ہے، مرد وہ عورت کے اوپر نگہبان ہے، عورت کے لیے وہ دوپٹہ ہے، چادر ہے، وہ اس کے لیے پردہ ہے۔ تو یہ بے حیائی مغرب نے یہ بے حیائی پھیلائی، اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کے جو مردوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 2 ارب تک پہنچ گئی جو مرد ہے، اور اگر مزید یہ مزید بڑھ جائے تو یہ عالمی کفر کے لیے ایک خطرہ ہے۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھئی جس طرح ایک تو اس سے فحاشی عام ہو جائے گی، جو قوم لوط کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر پوری بستی کو الٹا دیا، اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ان لوگوں پر کی، اور وہ بستی کو اٹھا کے ان پہ الٹا پھینک دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ اس علاقے کے لوگ وہ اس عمل میں مبتلا ہے، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر دیا
کہ اس بستی کو آگ لگا دو، ان کو جلا دو، حالانکہ کسی کا جلانا وہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کو حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے موافقت کی کہ میں اس معاملے میں حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوں کہ یہ جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے ان کو جلا دیا جائے۔ تو یہ جو بل پیش کیا گیا اصل میں یہ فحاشی کو پھیلانے کے لیے، اور یہ جو جتنے ٹک ٹاکر ہے وہ تو ویسے بھی لڑکیوں کی طرح انہوں نے لباس پہنا ہے، لڑکیوں کی طرح بڑے بڑے بال ان لوگوں نے چھوڑے ہیں، اور بالکل ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ لڑکی ہے۔ وہ چاہتی بھی ہے، جو ٹک ٹاکر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکی رہے، لڑکی کی طرح بن جائے۔ اور یہ جو بل پیش کیا گیا، یہ جو 4 جماعتیں ہیں سیکولر جماعتیں، اس میں کوئی دینی جماعت شامل نہیں ہے۔ لوگ طنز کرتے ہیں دینی جماعتوں پر اور جماعت اسلامی پر یا جمعیت علماء اسلام پر کہ بھئی ان لوگوں نے اس بل کو پاس کیا۔ بل کو پیش کرنے والے آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے اس بل کی مخالفت نہیں کی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہے شیریں مزاری، انہوں نے 2018 میں اس بل کو پیش کیا تھا، اور ان کے ساتھ بالکل برابر میں علی محمد جان جو ہے، علی محمد، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس بل کی تردید کس نے کی ہے؟ پھر وہ جو جی یو آئی کی ایک MNA ہے، عورت ہے، اس نے اس بل کی تردید کی تھی، سمینہ نام ہے اس کا، اس نے اس بل کی تردید کی تھی، اور باقاعدہ طور پر علماء کرام نے بھی اس کی تردید کی۔ سینیٹر مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے ہے، انہوں نے بھی اس بل کی تردید کی۔ تو یہ بل پیش کرنے والے بھی یہی 4 جماعتیں ہیں سیکولر جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ خاف، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف۔ ان 4 جماعتوں نے اس بل کو پیش کیا تھا، اور اب یہ بل اگر اس کو منظور کیا گیا تو جنہوں نے پیش کیا ہے ان کی غلطی ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس بل کی تردید کرے، اور جتنے بھی عوام ہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، وہ ان اختلافات کو چھوڑ کر وہ اس بل کی تردید کرے، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگے کہ بھئی اس جماعت نے یہ کیا، اس جماعت نے یہ کیا۔ بھئی یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو ایک قسم کا دعوت دینا ہے۔ اللہ کا عذاب، وہ لوگوں پر، ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ یہ جس طریقے سے عذاب آ رہے، کبھی کورونا کا عذاب ہے، ابھی سیلاب کا عذاب ہے، اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ وغیرہ میں کتنی بربادی ہوئی تھی، اس میں پھر جب دیکھا گیا کس طریقے سے ننگے لوگ اس میں پائے گئے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس طریقے سے آسمان سے پتھر بھی برساتے ہیں، یا سیلاب کے ذریعے سے لوگوں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بل پیش کیا گیا ٹرانسجنڈر کے نام سے، اگر یہ خواجہ سرا کے لیے یہ بل پیش ہوتا تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے انٹر سیکس استعمال ہوتا ہے۔ انٹر سیکس کا مطلب کیا ہے کہ پیدائشی جو ہجڑا ہے، پیدائشی ہجڑا اگر وہ اپنے آپ کو مرد فیل کرتا ہے تو وہ جا کے نادرا میں بتا دے کہ بھئی مرد ہو میں، اس کا درخواست، اس کا جو شناختی کارڈ بنے گا NOC جو بنے گی وہ بنے گی مرد کی۔ اور اگر پیدائشی ہجڑا وہ یہ فیل کرے کہ میں عورت ہوں، وہ اپنا بیان دے، جا کے وہ درخواست دے، تو ان کا جو وہاں پہ NOC جو بنے گی وہ عورت والی بن جائے گی۔ تو یہ جو بل پیش کیا گیا، پھر 2018 میں اس بل کے متعلق جب وزیر داخلہ سے رپورٹ طلب کیا گیا تو اس وقت کے حساب سے جتنے لوگوں نے درخواست دی تھی اپنے آپ کو مرد نے عورت بنانے کے لیے، عورت سے مرد بنانے کے لیے، تو وہ تقریباً 28,723 افراد نے درخواستیں دائر کی تھی، اور اس میں سے جو افراد تھے مرد تو 15,000 اس میں سے مرد تھے، 15,000 اس میں مردوں نے درخواستیں دی، تقریباً 16,500 مردوں نے درخواستیں دی تھی کہ بھئی ہم عورتیں بننا چاہتی ہے، ہم مرد ہیں لیکن ہم مردانگی پہ خوش نہیں ہے، ہم عورت بننا چاہ رہے ہیں، ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم عورت ہیں۔ لازمی بات ہے ایسے لوگ جو گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، ان کی عورتیں جا کے پیسہ کماتی ہے، باہر سے لے کر آتی ہے اور اپنے مردوں کو وہ کھلاتی ہے، تو لازمی بات ہے یہ جو مرد ہے یہ مرد نہیں رہا، یہ عورت بن گئی آلریڈی، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا تھا مرد، کام کاج اس کا ذمہ تھا، ٹھیک ہے، کام کرنا، بچوں کے لیے کما کھلانا باہر سے، تو وہ جب اس نے چھوڑ دیا گھر پہ بیٹھ گیا، عورت جا کے کما رہی ہے، تو عورت نے جا کے درخواست دے دی، تقریباً یہ 12-13 ہزار عورتوں نے درخواست دی تھی کہ ہم جو ہے نا فیل کر رہے ہیں کہ ہم مرد ہیں، کیونکہ مردوں میں جا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اور
تقریباً 16,500 مردوں نے درخواستیں دی تھی کہ بھئی ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، کیونکہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ عورت ان کی بیوی کما کے لا رہی ہے، یہ گھر پہ بیٹھے تیار کھا رہے، بچوں کو سنبھال رہے، گھر میں جھاڑو دے رہے، بستر صاف کر رہے، برتن دھو رہے، کپڑے دھو رہے، اور عورت جا کے وہ آفس میں کام کر رہی ہے یا جا کے گھروں میں جھاڑو لگا رہی ہے یا دوسرا کام کر کے یہ مرد کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، تو یہ آلریڈی پھر مرد عورت ہے، عورت مرد بن گیا، کیونکہ انہوں نے اپنا مقام کو کھویا۔ اور جو خواجہ سرا وغیرہ نے جو درخواست دی تھی وہ تقریباً 30 افراد تھے، 30 افراد میں سے 9 افراد نے یہ درخواست دی کہ بھئی ہم یہ فیل کر رہے کہ ہم عورتیں ہیں، اور یہ 21 افراد نے یہ درخواست دی کہ ہم یہ فیل کر رہے کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے این او سی کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر کے نام سے جو بل پیش ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے، یہ 2018 میں یہ بل پیش کیا گیا تھا، پاس ہوا تھا۔ اس وقت علماء کرام نے تردید کی اور لوگوں نے اس کی تردید کی، تو پھر یہ بل کا مسئلہ دب گیا، ابھی پھر سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی زمین پر جب تک علماء کرام موجود ہے، مدارس موجود ہے، نیک لوگ موجود ہے، تبلیغی حضرات ہے، یہ خانقاہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس طریقے سے بل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور اس بل کو علماء کرام اس کو چیلنج کریں گے۔ اور اگر خواجہ سرا کے لیے یہ بل ہے تو پھر اس میں انٹر 6 کے لفظ کو شامل کیا جائے، اور صرف یہ لکھ دیا جائے کہ یہ خواجہ سرا کے لیے اونلی، انٹر 6 وغیرہ یہ الفاظ شامل کرے، ٹرانسجنڈر وغیرہ یہ چیزیں کہ بھئی کوئی بھی این اے پرسن اپنے جا کے جو ہے نا وہ اپنا جنس تبدیل کرنا چاہے وہ کر سکتے۔ تو یہ عام لوگ جتنے بھی اس بات سے واقف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یہ بل جو پیش کیا گیا تھا 2017 میں 21 اگست کو یہ پیش کیا گیا، اور یہ 4 افراد نے، 4 جماعتوں نے اس کو پیش کیا، اور پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ خاف اور پاکستان تحریک انصاف، ان چاروں نے اس کو پیش کیا تھا۔ اور 2018 میں پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی شیریں مزاری ہے اس نے باقاعدہ طور پر اس بل کو پھر اسمبلی میں پیش کیا، اور اس پہ باقاعدہ اس نے تقریر کی کہ یہ بل پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ بل کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات میں نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔